अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जनता सुद्दी उर्दू। दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम व सज्जादा नशीन जनाब सरवर चिश्ती साहब और इनके फर्जंद कामरान चिश्ती साहब अपने 5 दिन के बेंगलुरु दौरे पर अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद खान साहब से मुलाकात के लिए दारुल उलूम सबील इरशाद बेंगलुरु पहुंचे और कई देर तक उम्मत मुसलमान की इत्तेहाद पर और मौजूदा सूरत हाल पर मुल्क के नाजुक हालात पे इनसे कई देर तक गुफ्तगू की। मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त हज़रत सरवर साहब से मुलाकात हुई और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही अक़ीदतमंद और उनके आरामगाह के खादिम हैं और वहाँ के ज़ायरीन की खिदमत बजा लाते हैं। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात मशहूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़रिए रिज़्क़ फैलाता है, सबको रिज़्क़ पहुँचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम सरवर साहब ऐसे ऊंचे पाए के बुज़ुर्ग के कदमों में रहते हैं और वहाँ की ज़ियारत करने वालों की निगहबानी और उनकी हिफाजत फरमाते हैं और उनके उसके इंतज़ामात फरमाते हैं। यानी दूसरे बहुत से हज़ारों लोगों को वहाँ इन्होंने रखा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है। और ये बुज़ुर्गों की ज़ियारत और उनकी क़ब्रों के पास पहुंचकर फ़ातिहा पढ़ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद बात है आदमी के लिए कि बुज़ुर्गों के पास जाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब फ़ज़ूरूहा, फरमाया कि तुम उसकी ज़ियारत करो, क़ब्रों की ज़ियारत करो, आपने फरमाया था। तो इसलिए क़ब्रों की ज़ियारत होना चाहिए। अलबत्ता बाज़ लोग औरतों के जाने आने के बारे में इख्तिलाफ़ करते हैं, वो अलग मसला है। तो वहाँ जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, बल्कि क़ब्रस्तान को अगर आदमी जाता है तो उसका दिल पसीजता है, नरम होता है, उसको आखिरत याद आती है। और इसलिए क़ब्रस्तान जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, बल्कि जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। तो बुज़ुर्गों के खुसूसन क़ब्रों के पास पहुँचना और उनको फ़ातिहा पढ़ना और कुरान पाक पढ़ कर उनका इशारे सवाब करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा सआदत मंदी की बात है। बहरहाल हज़रत सरवर साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ और खुशामदीद अहलन व सहला कहता हूँ कि आप बहुत ही अज़ीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और एक बहुत ही पहुँचे हुए अल्लाह वाले के दरबार में आप रहते हैं। अल्लाह इनको मुबारक फ़रमाए और उस बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से आपको खूब नवाजे, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को नवाजे। हम सब अल्लाह से 10 बदुआ हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्गों के फैज़ को हम तक पहुँचाएँ और हमको खूब उनसे फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर चिश्ती साहब अजमेर से यहाँ इत्तेहाद का पैगाम लेकर आए हैं कि उलमा में, सूफिया व मशाइख में इत्तेहाद पैदा किया जाए और जो मौजूदा ज़ालिमाना हुकूमत की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ क़वानीन बनाए जा रहे हैं, उनकी सख्ती से मुखालिफत की जाए। देखिए, उलमा आपस में मुत्तहिद हैं, लेकिन बाज़
نظریات ہیں اور بعض ان کی تحقیقات ہیں، اس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی یہ بات نئی نہیں ہے۔ حضرات ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، تو اس طرح اگر اختلاف ہو اب مشربی اعتبار سے اور پھر دوسرے نظریات کے اعتبار سے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو آپس میں ہم سب ملے جلے ہوئے ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کے رسول ایک ہیں، تو اس لیے ہم آپس میں متحد و متفق ہیں۔ اب رہا کہ ان کی تحقیقات الگ الگ ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس سے ہم کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ جو فرما رہے ہیں حکومت کی لائن سے، اس وقت میں آپ زیادہ اس سلسلے میں تحقیقات نہ فرمائیے، حالات ویسے نہیں۔ یہ جو مسلم مخالف قوانین بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے، تو ان کو جو ہے کیسے آپ آنے والے دنوں میں فیس کریں گے علماء اکرام؟ اور اللہ رب العزت ہم کو ہماری رہنمائی فرمائے، اور تاکہ اللہ رب العزت کی رہنمائی میں ہم صحیح امت کی صحیح قیادت کرے اور ان کو صحیح رہنمائی دیں، اور وہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ عبادت انجام دیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سال گزشتہ کی طرح عبادت کرنے میں پریشانی ہو۔ بہرحال ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سازشوں میں ناکام فرمائے، اور امت مسلمہ کو اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال صالحہ کی ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہمارا جو 800 سالہ تعلق ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے، تو جب وہاں ہر مذاہب اور ہر ملت کے لوگ اور ہر نیشنلٹی کے لوگ آتے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمارا آنا تو بنتا ہے۔ جب بنگلور آئے تو ہم آئے ہیں، اور دیوبند اور ہمارے بزرگوں کا، دیوبند کے اکابرین اور اسلاف جو تھے چشتی صابری ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اس سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں چاروں سلاسل میں۔ اور سہارنپور میں رڑکی میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، جہاں پہ آپ کے اکابرین اور اسلاف باقاعدگی سے جاتے رہے ہیں، اور آج کے اس دور میں بھی واپس سے دیوبندی حضرات اجمیر کی درگاہ شریف کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، آتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان صرف یہ ہے کہ کچھ نظریاتی اختلافات ہیں، زیارت قبور کو لے کر کچھ رسومات کے معاملے میں اختلاف ہیں، تو اختلاف تو بہت سارے مسالک کے بیچ میں رہا ہے، لیکن کلمے کی بنیاد ہماری ایسی ہے، ہمارا ایک اللہ، ایک رسول، ایک کلمہ، ایک کعبہ، اسی کی سمت ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک قرآن، تو ہمارے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک تنازع پیدا کیا ہے، اور وقت کے ساتھ وہ بھی دور ہو جائے گا۔ ہم جس ملک میں اقلیت میں رہتے ہیں، تو دور حاضرہ میں جو ہے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ملت کے معاملے کو لے کر ملی مسائل میں ہمیں ایک جازم پہ بیٹھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارا صوفیہ سے تعلق ہے، اہل طریقت ہیں، پنجتنی مولائی ہیں، تو ہم تو کسی قسم کی تفریق میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اور میرا یہاں آنا یہ ہے کہ میرے سفر کے تجربے میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور یہ مشن حضور غریب نواز کا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور فرض پورا کیا۔ بس یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب آپ نے حضرت سے، امیر شریعت سے ملاقات کی ہے، اب جو آپ کی نئی تنظیم بنائی گئی ہے، اس کے تئیں جو ہے کیا اقدامات ہوں گے بنگلورو کے علماء، امیر شریعت اور دیگر علماء کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں، ابھی جو میں تنظیم بنانے جا رہا ہوں، سازش شروع کی ہے 31 جنوری سے، جماعت صوفیہ، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی تمام درگاہوں اور خانقاہوں کو جوڑنے کا کام شروع کریں، جو کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ بہت سخت کام ہے، آگے کیا ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک کوشش ہے ہماری، اس میں کوئی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ ہے کہ کوشش کی ہے جوڑنے کی،
آگے کیا ہوگا ابھی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. جوڑ کر کریں گے. یہ بھی جو ہے آگے طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے. شکریہ. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جنتا سدی اردو.